1281 میں جب اتغل غازی نے وفات پائی تو اس وقت کائی قبیلے کے پاس صرف سوغیوت شہر پھر اس کے علاوہ ایک دو قبائل کی قیادت تھی جو کہ وراثت میں عثمان غازی کے حصے میں آئی تھی۔ عثمان غازی نے اس قبائلی سرداری کو ایک سرحدی ریاست تک پہنچانے اور پھر سرحدی ریاست سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے تک بڑی کامیابی حاصل کی تھی، اور جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کے لیے جو وراثت چھوڑی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی جو انہیں اپنے والد اتغل غازی سے ملی تھی۔ اگرچہ غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈال دی تھی، لیکن ابھی تک کوئی باقاعدہ انتظامی طریقہ کار پھر منظم فوج نہیں تھی۔ ریاست کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی بحریہ تھی، یہاں تک کہ ابھی تک عثمانیوں کے پاس کوئی بندرگاہ بھی نہیں تھی۔ اس لیے اور غازی کو اپنے والد کی جانب سے ملی ہوئی سلطنت کو ایک منظم ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے انہیں کافی کوششیں کرنی پڑیں۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو اس وقت اورحان بے کی تقریباً 40 سال تھی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہیں اپنے والد عثمان غازی کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے سلطنت کا انتظام سنبھالا اور بہت سی کامیابیاں حاصل کیں۔ جب ورثہ کا محاصرہ جاری تھا تو انہوں نے 1321 میں مدانہ پر قبضہ کر لیا اور وادی سکاریہ سے بحیرہ اسود کے ساحل تک کے علاقوں کی فتوحات کے لیے انہوں نے کو نور الگ کو روانہ کیا، جبکہ آکچا کوچا کو انہوں نے ازمیت کو فتح کرنے کے لیے کیا۔ عثمان غازی کی یہ دونوں کمانڈر کامیاب رہے اور انہوں نے دوزے اور اس کے گرد و نواح اور سپانچا جھیل کے گردونوا کے علاقوں کو تھوڑے ہی عرصے میں فتح کر لیا۔ اسی دوران عبد الرحمن غازی نے آلوا کو بھی فتح کر لیا۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو ان کے دو بیٹے تھے جو کہ ان کے بعد تخت کے امیدوار تھے۔ عثمان غازی کا بڑا بیٹا علاؤالدین اور دوسرا چھوٹا بیٹا اورخان تھا، اور غازی نے پہلے اپنے بڑے بھائی علاؤالدین کو سلطنت کی تقسیم کی تجویز پیش کی، لیکن علاؤالدین نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ علاؤالدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا، اور اورحان کے اسرار پر صرف انتظامی مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی کہ تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود سلطنت کا بار اٹھانا قبول کیا، اور وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ الدین نے 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤالدین سنجوکی نے عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کے سکے جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے پر ہی قناعت کیا اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اورحان کی تخت نشینی کے وقت تمام اشیاء کوچک میں صرف سلجوقی سکہ رائج سے۔ اب علاؤالدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا۔ اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کیے۔ علاؤالدین نے عوام کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ لیکن علاؤالدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے سلطنت عثمانیہ کی طاقت اچانک بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی انگیز فتوحات کی ضامن رہی۔ وہ عظیم کارنامہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ فوج کا قیام تھا، جو یعنی فوج کے نام سے مشہور ہوئی اور جس کی دہشت اور بہادری کے بل بوتے پر عثمانیوں نے 300 برس تک یورپ میں قدم جمائے رکھے۔ فوجی طاقت حاصل کرنے کے بعد اب اورحان غازی نے فتوحات کی جانب توجہ دی۔ انہوں نے 6 اپریل 1326 کو بورسا شہر کی فتح کے بعد پورسا جیسے 2 مقامات ازنک اور ازمیت کی طرف توجہ دی۔ اس وقت ازنک ایک صنعتی شہر تھا جو کہ بورسا سے بھی بڑا تھا، جبکہ ازمیت ایک تجارتی بندرگاہ تھی۔
اگر اور غازی ان دو شہروں کو فتح کر لیتے تو عثمانیوں کے پاس اہم ترین شہر ہوتے اور رومی بحر مارمرا میں اپنے مضبوط قدموں سے محروم ہو جاتے۔ ازنیک شہر پر قبضہ کرنے سے پہلے خلیج ازمید کے جنوبی ساحلوں کو کارا مورسل بے نے فتح کر لیا تھا، جبکہ کے آس پاس کے علاقے کو آگچا کچانے اور کارتل کے قریب اسکودار اور اس کے شمال میں سمندرہ قلعے کو نور الگ اور عبد الرحمن غازی نے فتح کر لیا تھا۔ شہر کی ناکہ بندی اور محاصرہ عثمان غازی کے آخری ایام میں شروع ہوا تھا، اور غازی جب حکمران بنے تو انہوں نے اس شہر کی ناکہ بندی سخت کر دی اور محاصرے کا دائرہ کار وسیع کر دیا تھا۔ اس دوران مفتوحہ علاقوں میں یونانیوں کے ساتھ ترکوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ایزنیک کے آس پاس کے یونانیوں نے شہر کے لوگوں کو ترکوں کا ساتھ دینے کا مشورہ دیا، اور کچھ لوگ ترکوں کی طرف سے جنگ میں شامل ہو گئے، لیکن ازنیک شہر چاروں طرف سے سخت ترین دیواروں سے گھرا ہوا تھا، اس لیے یہ زیادہ محفوظ تھا، اور تعمیر کے لحاظ سے یہ انولا میں مشرقی رومی سلطنت کا سب سے مشہور شہر تھا۔ اس کے علاوہ یہ شہر آرتھوڈوکس کے مقدس مقامات میں سے بھی ایک تھا، جس نے اس مشرقی رومی سلطنت کے شہر کو بہت زیادہ اہمیت دے دی تھی۔ اناطولیہ حالات کی سنگینی کو دیکھ کر رومی شہنشاہ اینڈرونیکوسوم نے اندرونی بغاوتوں کو ختم کرتے ہوئے فوج کی سربراہی کی، اور 1329 عیسوی میں وہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اینڈرونیکوس اس امید پر دنیا سے روانہ ہوا کہ وہ اورین غازی کی فتوحات کو روک کر ازنیک شہر کو بچا لے گا۔ اس کے علاوہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اورہان غازی کو شکست دے کر ترکوں سے اناطولیہ میں اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر ادھر جب اورہان غازی کو یہ خبر ملی کہ رومی شہنشاہ خود اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ میں اورہان سے جنگ کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تو انہوں نے ازنیک شہر کا محاصرہ اپنے بیٹے شہزادے سلیمان کے حوالے کر کے خود رومی فوج سے جنگ کرنے کے لیے وہ اپنے لشکر کے ساتھ ازمیر چلے گئے۔ دراصل رومی شہنشاہ نے گزی اور اس کی اصغر شہر کے درمیان اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، اور وہاں ترک فوج سے لڑنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ وہ مقام جہاں میدان جنگ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ رومی فوج کے لیے بہترین میدان تھا۔ 10 جون کی صبح کو جب آگ برساتا سورج طلوع ہوا تو دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ اینڈرونیکوس نے اپنی فوج کی کمان خود سنبھالی۔ اس نے اپنے دائیں اور بائیں جانب پہاڑوں کے اوپر اپنے بہترین تیر انداز کو بٹھایا، جبکہ اس کے عقب میں بحیرہ مرمرا کا سمندر تھا۔ اینڈرونیکوس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ عثمانیوں کو میدان کی طرف کھینچ کر وہاں ان کا مقابلہ کرے گا، جبکہ دوسری جانب اورہن غازی پہاڑی سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے، اور رومی فوج کو اس ناہموار علاقے کی طرف متوجہ کرنے اور اپنے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ گھات لگانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اور اس منصوبے کے مطابق اورہن غازی نے ابتدا میں اپنے 300 افراد پر مشتمل گھڑ سواروں کا ایک دستہ میدان جنگ میں اتارا۔ اس دستے نے رومی فوج پر تیر برسائے اور وہ واپس پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ دراصل ایک چال تھی کہ دشمن اس دستے کا پیچھا کرتے ہوئے اور غازی کے من پسند کے میدان میں آئے جہاں پر گھات لگا کر اس پر حملہ کیا جا سکے، لیکن رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس نے یہ جلد محسوس کر لیا کہ یہ ایک جال ہے، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو اپنی جگہ پر قائم رہنے کا حکم دیا، اور اس نے جواباً عثمان غازی کے گھڑ سواروں پر تیر برسائے، اور غازی کے گھڑ سوار دستے نے ایک بار پھر رومی فوج پر تیر برسائے۔ اس نے یہ حملہ کئی دہرایا، جس سے شہنشاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس نے تیر اندازوں کے دستے کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھڑ سواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب رومی فوج اپنے شہنشاہ کے زیر کمان میدان جنگ میں اتری تو اور خان غازی کا یہ ہر اول دستہ واپس اپنے لشکر کی جانب پسپا ہو گیا، اور خان غازی نے تازہ دم گھڑ سوار دستے میدان جنگ میں اتارے، اور یوں جنگ شروع ہو گئی، اور خان غازی کی فوج تیر اندازی کی وجہ سے جلد رومی فوج پر غالب گئی۔ شہنشاہ نے جب یہ صورتحال
دیکھی تو اس نے اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، لیکن عثمانی گھڑ سواروں کا حملہ اس قدر تیز اور شدید تھا کہ اس افراتفری کے دوران شہنشاہ ایک تیر لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی، اور جلد رومی ہیڈ کوارٹر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ شہنشاہ کی موت ہو گئی ہے۔ اس خبر نے رومی فوج میں شدید انتشار پیدا کر دیا، جس پر اور خان غازی نے اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اترنے کا ارادہ کیا۔ رومی اپنی فوج میں پھیلی ہوئی اس افراتفری کو روک نہ سکا، اور وہ خود اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا، جب کہ فوج کا کچھ ہی حصہ جہازوں میں سوار ہو کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن باقی رومی فوج اتنی خوش قسمت نہیں تھی کہ وہ جان بچا کر کشتیوں میں سوار ہو سکے اور زندہ واپس قسطنطنیہ پہنچ سکے۔ رومی فوج کا کچھ حصہ اور خان غازی کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا، باقی کے سپاہی اور خان کی فوج کے ہاتھوں جنگی قیدی بنے، جبکہ فوج کا ایک حصہ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یوں اورحان غازی کی رومی سلطنت کے ساتھ ہونے والی اس پہلی جنگ میں اورحان غازی کو شاندار فتح حاصل ہوئی، جبکہ رومی شہنشاہ اینڈرونیکوسوم بڑی مشکل سے زندہ جان بچا کر قسم دنیا واپس پہنچ سکا۔ اس فتح کے بعد اورخان غازی اپنی فوج کے ساتھ ازنیک شہر کے محاصرے پر واپس پہنچ آئے۔ رومی شہنشاہ کی فوج، جو کہ ازنیک شہر کی واحد امید تھی، اور خان غازی کے ہاتھوں شکست کھا کر واپس قسطنطنیہ چلی گئی۔ اس شکست کے بعد ازنیک شہر کی تمام امیدیں دم توڑ گئی، اور اہل شہر کے لیے اب ہتھیار ڈالنے کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا۔ یوں اناطولیہ میں مشرقی رومی سلطنت کا یہ سب سے اہم ترین شہر ازنیک عثمانی سلطنت کے قبضے میں آ گیا۔ 1331 عیسوی میں ازنیک شہر کی فتح کے بعد اور خان غازی فاتحانہ اس شہر میں داخل ہوئے، اور خان نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا سامان لے کر شہر سے جا سکتے ہیں۔ اس فتح کی شام تک شہر کی گلیوں میں اور خان غازی کے حکم پر ترک سپاہیوں نے یہ اعلان جاری کیے کہ تمہارا مال اور تمہاری جان ہمارے سپرد ہے، جو بھی ہم سے پہلے جہاں بھی رہا اور کام کرتا رہا اسے جاری رکھنا چاہیے۔ اب لوگ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ازنیک شہر کا کمانڈر جہاز کے ذریعے اپنے سپاہیوں کے ساتھ قسطنطنیہ واپس چلا گیا، لیکن اورخان کے اچھے رویے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے ازنیک شہر میں ہی رہنے کو ترجیح دی، اور بہت کم لوگوں نے شہر کو خالی کیا۔